اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ادریس رحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس رحمان. شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، لیکن اس سے پیشتر اگر آپ نے ابھی تک ادریس رحمان ویلاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ادریس رحمان ویلاگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو جب بھی نیا ویلاگ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن ملے. اور اگر آپ کو ادریس رحمان ویلاگ کا کنٹینٹ پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں. جمعے کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ سنایا تو اس کی باز گشت جو ہے ابھی تک گونج رہی ہے، اور اس کی باز گشت ایسی ہے کہ اس نے جو ہے یقینی طور پہ ایک طوفان برپا کر دیا ہے. اس کا اندازہ آپ کو پچھلے چند دنوں سے ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ہو رہا ہے. آج کے میرا ویلاگ میں تو آپ سے اس حوالے سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ مطلب کس طرح آیا اور اس فیصلے میں کہاں کہاں ٹرن آئے، کیونکہ آخری سماعت ہوئی تھی منگل کے دن. اس دن فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. اس دن جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو شاید آہستہ سے کہا بھی تھا کہ فیصلہ بھی سنا دیں، لیکن چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ مشاورت کے بعد ہم فیصلہ سنائیں گے. تو بدھ کے دن میں ایک بڑی ہائپ رہی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی ایک فل کورٹ یا وہ 13 رکنی بینچ کی ملاقات ہوئی. یہ ملاقات کہتے ہیں جی کچھ کافی دیر رہی. پھر جمعہ رات کے حوالے سے بھی یہ خبریں مشہور رہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 بینچوں نے آپس میں مشاورت کی. یہ مشاورت جو تھی مطلب ان ججوں کے درمیان ہوئی، یعنی ان کے ساتھ ان کا سٹاف یا ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو رجسٹرار تھی وہ بھی موقع پہ موجود نہیں تھی. تو اس حوالے سے جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہے وہ تو لوگ نہیں تھی، لیکن لوگ اپنے قیاس کے حوالے سے بات کرتے تھے. جب بدھ میں جب نہیں ہوئی اور بدھ والے دن شام تک کوئی بات نہیں آئی تو اس پہ یہ ساری باتیں رہیں کہ جی کوئی کنسنسس نہیں ہوا اور معاملہ جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے، یعنی بینچ کے ارکان جو ہیں وہ شاید کسی بات پر متفق نہیں ہے. تو لوگوں نے اوپنلی یہ بات بھی کہنی شروع کر دی کہ قاضی صاحب اکثریت میں نہیں ہے. اور بات بھی صحیح ہے کہ قاضی صاحب اگر اکثریت میں ہوتے تو وہ پھر جو ہے بدھ والے دن رات ہی کو فیصلہ سنا دیتے یا جمعرات کی صبح. تو جمعرات میں کوئی ایسا ندیہ نہیں دیا گیا، کاز لسٹ میں کوئی بات ایسی نہیں آئی. پھر جب بات آ گئی جمعرات کی، جمعرات والے دن بھی مطلب ریومرز کرتی رہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی نہیں ہوا. لیکن رات میں شام میں یہ بات آئی کہ جی جمعے کی صبح 9:30 بجے 3 رکنی بینچ جو ہے کورٹ نمبر 1 کا جو روٹین کا بینچ تھا، جس میں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب ان کے ساتھ غالباً عقیل عباسی اور نعیم اختر اغوان جو ہیں وہ بینچ ہے اور وہ سنائے گا. لیکن رات گئے پھر یہ کاز لسٹ چینج ہو گئی اور کہا کہ جی 13 رکنی بینچ سنائے گا، 12 بجے سنائے گا. تو 12:15 بجے جب فیصلہ آیا تو فیصلے میں 4 فیصلے آئے تھے، یعنی اس میں 8 جج تھے جنہوں نے ایک فیصلہ لکھا، 2 جج تھے جن کا ایک فیصلہ تھا، اور 2 جج تھے جن کا ایک فیصلہ تھا، اور 1 جج تھے جن کا ایک فیصلہ تھا. یعنی 8 جج، جن میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس حسن رضوی، جسٹس محمد علی مظہر اور عرفان سعادت. یہ 8 ارکان تھے جنہوں نے ایک فیصلہ دیا اور اس میں انہوں نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ مطلب اس کو انہوں نے مطلب رد ہی کیا. اور بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ فیصلہ جو سنایا نا، اس فیصلے میں یہ تھا کہ بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو مسترد کر دیا. 8 رکنی بینچ نے جو ہے وہ 25/3/2024 کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا. اس طرح 1/3/2024 کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا. اور اس کے علاوہ مخصوص نشستوں خواتین کے حوالے سے جو مختلف نوٹیفیکیشن تھے تو ان سب کو جو ہے واپس قرار دیا اور کہ ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے. اچھا، اس طرح انہوں نے اعلان کیا کہ جناب کہ جی کسی سیاسی جماعت کو انتخاب میں حصہ لینے کے قانونی حق کو متاثر نہیں کرتا، یعنی انتخابی نشان اگر نہیں ہے یا تو اس طرح کہ وہ اس طرح کہ چاہے عام الیکشن ہو یا ضمنی، تو اس طرح کی جو ہے الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ان کو جماعت کا ممبر قرار دے.
تو انہوں نے کہا کہ جی اعلان کیا کہ آرٹیکل 51 کی شق 6 پیرا ڈی اور ای اور آرٹیکل 106 کی شق سی کے تحت پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے، اور جس نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے عام انتخاب میں عام نشستیں حاصل کی ہیں، جیتیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی فوری سماعت اپیلوں کی سماعت کے دوران 27/6/2024 کو کمیشن کے فاضل وکیل نے قومی اسمبلی میں ایک فہرست پیش کی جس میں ان کے انتخاب کی متعلق تفصیلات درج تھیں۔ فاضل وکیل نے بیان دیا کہ کمیشن عدالت کو فراہم کردہ داد و شمار پر قائم ہے۔ اس میں 3 کالم تھے، یعنی ایک جس میں فارم 33 کے تحت ان کی ہوتی تھی نامزدگی کا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا، اسی طرح الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 66 کے تحت پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ، اور اس طرح حلف نامہ۔ تو اس بیس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی 80 ارکان ہیں، ان میں سے 39 ہیں جن کے پاس یہ سارے سرٹیفکیٹ تھے اور 41 ان کے نہیں تھے۔ 41 کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو 15 دن دیے جائیں، وہ اپنے 15 دن میں اپنے بیان حلفی جو دیں گے کہ وہ اس پارٹی سے تھے، اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے پارٹی سے پوچھے گا، پارٹی 7 دن میں تصدیق کرے گی، تو اس طرح الیکشن کمیشن اس پارٹی کا امیدوار کا جیتا ہوا امیدوار کنسیڈر کرے گا اور پھر بعد میں اس لحاظ سے اپنی نشستوں کا اعلان کرے گا۔ اچھا، یہ ایک پرپوزل ہے۔ دوسری پرپوزل ہے جسٹس یحییٰ افریدی کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی پرپوزل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ مطلب ایلیجیبل نہیں ہے الیکشن اس کے لیے، مخصوص نشستوں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسمبلی الیکشن کے حوالے سے وہ ایک ایلیجیبل پارٹی ہے اور اس کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ مزید کہا پاکستان تحریک انصاف جو ہے آئین اور قانون کی شقوں کے تحت کسی سیاسی جماعت کے لیے خواتین و غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستیں مختص کرنے کی شرط کو پورا کرتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی کسی نشست کے لیے امیدوار جس نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے حلف نامے میں پی ٹی آئی سے تعلق کا اعلان کیا ہو اور اس سیاسی جماعت کا سرٹیفکیٹ جمع کرایا ہو جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ متعلقہ حلقے سے پی ٹی آئی کا نامزد امیدوار ہے، ایسا ہی رہے گا اور اسے آزاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی الیکشن کمیشن نے جو اس کو آزاد کر دیا تھا اس کے حوالے سے بات کریں۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں واپس آنے والا امیدوار جس نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے حلف نامے میں پی ٹی آئی سے تعلق کا اعلان کیا اور اسی سیاسی جماعت کا سرٹیفکیٹ جمع کرایا جس میں اس بات کی تصدیق کی کہ متعلقہ حلقے سے پی ٹی آئی کا نامزد امیدوار ایسا ہی رہے گا انتخابی عمل کے دوران واپس آنے والے امیدوار کی جانب سے برقرار رکھی گئی اس مستقل پوزیشن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے قانونی طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا امیدوار جس نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا حلف نامہ بھی دیا اور سیاسی جماعت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ اس کا امیدوار ہے اور ایسا ہی رہے گا، اور انتخابی عمل کے دوران کہ آپ جیتنے کے بعد جب وہ آیا اسی پوزیشن پہ تھا تو پھر الیکشن کمیشن کو اسے قانونی طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اور اس طرح واپس آنے والے امیدوار کو کسی دوسری سیاسی جماعت کا واپس آنے والا امیدوار یا آزاد امیدوار پر نہیں سمجھا جا سکتا، لہٰذا خواتین و غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے کسی امیدوار حلقے کے نامزد امیدوار کو واپس آنے کے بعد کسی دوسری حلقے میں شامل کیا گیا ہو یا اسے آزاد سمجھنا جانا چاہتا ہو، ووٹوں کی جانب سے اس پر کیے گئے اقدامات کو نظر انداز کرنے کے بارے میں سنگین خدشات کو اظہار کرتا ہے جس سے عوام کی منگوں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ ایسا امیدوار تھا جو پی ٹی آئی کی حمایت رکھتا تھا، وہ جیت گیا، اس کے بعد اس نے کسی اور پارٹی کو سے وابستگی کر دی، اپنے آپ کو آزاد ہی کہتا رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو عوام نے ووٹرز نے اس پہ جو اپنا اعتماد کیا تھا اس نے اس کو مطلب ٹھیس پہنچائی، تو یقیناً یہ ایک سنگین نتائج کو جنم دیتا ہے۔ اس پہ انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کی اچھی خاصی گوشمالی کی کہ انہوں نے کہا کہ مذکورہ پیرا 2، 3، 2 پیراگراف 2 کے ضمنی پیرا 2 اور 3 میں مذکورہ 12 فیصلوں سے قانونی مضمرات، اثرات، نتائج کے ساتھ اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اقدامات یا غیر فعالیت اگرچہ انتہائی تشویشناک ہیں، موجودہ اپیلوں درخواستوں میں چیلنج نہیں کیے گئے اور جو لوگ متاثر ہوں گے یا ناراض ہوں گے وہ اس عدالت کے سامنے فریق نہیں ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں کی مخصوص تعداد مختص کرنا قانونی طور پر مناسب نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں کی تقسیم کا معاملہ فیصلہ متعلقہ فریقین کو سننے کا موقع فراہم کرنے کے بعد مذکورہ بالا فیصلے کی روشنی میں کرے اور اگر ضرورت پڑے تو اس معاملے پر اپنے سابقہ فیصلوں کا بھی نظر ثانی کرے۔ اس حکم کی وصولی کے 7 دن کے اندر ضروری کام کیا جائے۔ انہوں نے 7 دن دیے۔ اس کے بعد آ گیا جی فیصلہ جو ہے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل کا لکھا ہوا اور جس کو قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اڈاپٹ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی معاملات میں کیونکہ خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں کی تنازع شامل ہے،
سنی اتحاد کونسل نے سال 2024 کے عام انتخاب میں حصہ ہی نہیں لیا۔ سنی اتحاد کونسل جو آزاد ارکان پارلیمنٹ کو اس میں شامل کرنے کی وجہ سے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا مطالبہ کرتی ہے، نے قومی اسمبلی یا کسی بھی صوبائی اسمبلی میں ایک بھی نشست حاصل نہیں کی، اور نہ ہی خواتین غیر مسلموں کے لیے مختص نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کی فہرست پیش کی، لہٰذا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں کسی مخصوص نشست کا حق حاصل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 1 مارچ کا فیصلہ اور اس حکم اس حد تک برقرار رکھا جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے بات یہ کی کہ جی کیونکہ اسمبلی میں مخصوص نشستوں میں خواتین اور منورٹی کی 60 اور 10 بالترتیب نشستیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئین کے آرٹیکل 51(6)(d)(e) کے تحت قومی اسمبلی اور ہر صوبائی اسمبلی میں متعلقہ صوبے کے ہر سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی مجموعی تعداد کی بنیاد پر سیاسی جماعتوں کو امیدواروں کی فہرست کے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ کہتے ہیں لہٰذا ان سیٹوں کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے آئین کے آرٹیکل 224(6) کے مطابق تمام نشستوں کو پر کیا جانا چاہیے۔ ہائی کورٹ کے متنازع فیصلے اور الیکشن کمیشن کے مذکورہ حکم کے مطابق جیتنے والی نشستیں حاصل کرنے والی سیاسی جماعتوں میں نشستوں کی مناسب نمائندگی کی حد تک برقرار رہے۔ تاہم چونکہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو خارج کر کے نشستوں کا حساب لگایا اور جماعتوں کو مختص کیا، لہٰذا اس حد تک ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا حکم، یعنی اب انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ساری چیزیں کی تھیں اس میں پی ٹی آئی کو مائنس کیا تھا، اب وہ پی ٹی آئی کو شامل کر کے ان کا کرے۔ سماعت کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ متعدد امیدواروں نے حلف نامے پر اپنے دستخط قاعدہ نامزدگی جمع کرائے تھے، جن میں کہا گیا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور اس میں کچھ نے پی ٹی آئی سے راک کا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرا۔ تاہم چونکہ انہوں نے اپنے حلف پر کہا تھا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، انہوں نے اپنے آپ سے اختلاف نہیں کیا، انہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی کا رکن سمجھا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اس عدالت کے 13 جنوری 2024 کے فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے جو پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے سے متعلق تھا، الیکشن رولز کے فارم 33 میں پی ٹی آئی کے مذکورہ امیدواروں کو آزاد امیدوار کے طور پر غلط طور پر ذکر کیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس کسی سیاسی جماعت کے نامزد امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو اس طرح ایک بار جب کوئی امیدوار خود کو کسی سیاسی جماعت کا امیدوار قرار دیتا ہے تو وہ آخری تاریخ کے بعد کسی خاص پارٹی کی امیدواری سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نہ تو پی ٹی آئی نہ ہی پی ٹی آئی سے وابستہ کسی امیدوار نے ان کارروائیوں سے پہلے یہ سماعت کے دوران اس عدالت یا ہائی کورٹ سے رجوع کیا تاکہ انہیں آزاد قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکے۔ تاہم اس حقیقت کے پیش نظر کہ اپیل اور درخواست الیکشن کمیشن کے سامنے انتخابی کارروائی کا تسلسل ہے، آئین کے آرٹیکل 51(a)(1)(d)(e) کی دفعات اور الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعات 66, 67 اور 104 کی روشنی میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مضمرات کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور خواتین اور غیر مسلموں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس کے نتیجے میں جن امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، انہوں نے اب کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ سے قبل کسی دوسری سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر نہیں کی تھی، انہیں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی سمجھا جانا چاہیے تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 51(6)(d)(e) کے تحت پی ٹی آئی سمیت سیاسی جماعتوں کے درمیان مخصوص نشستوں کا دوبارہ تخمینہ لگانا چاہیے۔ وہ امیدوار جنہوں نے 24 دسمبر 2023 تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی، انہوں نے خود کو آزاد امیدوار کے طور پر اعلان کیا تھا یا کاغذات نامزدگی اعلان میں متعلقہ کالم کو خالی چھوڑ دیا تھا، اور منتخب ہوتے آزاد تصور کیے جائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے اور قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ہر آزاد رکن کو اس میں شامل ہونے کا حق حاصل ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے سبھی لوگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا کیا، ان میں کسی نے بھی فیصلے قانون، مجبوری، جبر یا غیر ضروری اثر و رسوخ کے بارے میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور اس عدالت کا کام نہیں کہ اس کے برعکس نہیں ہے۔ تو یہ جناب 3 پرپوزل لائن، چوتھی پرپوزل تھی جسے جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ وہ پی ٹی سنی اتحاد کونسل کی جو اپیل ہے وہ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے، تو وہ اس کو رد کرتے ہیں اور ان دونوں کو فیصلوں کو اپہولڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جناب یہ تھیں 4 پرپوزل۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں یہ 4 پرپوزل تھیں، جس کا مطلب ہے یہ 4 پرپوزل اس میں چل ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک حد تک نا ہم ہٹا دیتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ فریدی کو، تو 3 پرپوزل تھیں، یعنی 3 آپشن تھے، یا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور اس کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپہولڈ ہوگا، یا پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ رد ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ فیصلہ رد ہوگا اور کچھ کو مطلب نیا اس میں ڈائریکشن دی جائے گی۔ اب یہ 3 پرپوزلس تھیں، تو 3 دنوں میں یعنی بدھ، جمعرات، چلو 2 دن کی بات کرتے ہیں، میرے منگل کے دن بھی تھا، 3-2.5 دنوں میں معاملات اس طرح تھے کہ کوئی کنسنسس نہیں بنا اور قاضی صاحب فیصلہ ڈیلے کر رہے تھے۔
تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے، یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ جو ہے یہ جمعرات کی رات میں ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ یہ فیصلے کے آتھر ہیں 3، چلے ہم 4 فیصلے کے آتھر کہتے ہیں جی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس امین الدین خان۔ اب یہ 4 پرپوزلیں فلوٹ ہوئیں۔ قاضی صاحب کی اس میں کوئی پرپوزل نہیں ہے، اب یہ بات سمجھیں۔ قاضی صاحب کے پاس شاید کہا جا سکتا ہے کہ قاضی صاحب کی پرپوزل وہی تھی جو جسٹس امین الدین کی تھی۔ قاضی صاحب جو ہے وہ شاید اپنا اس میں انپٹ نہیں ڈال رہے تھے، وہ برادر ججز کی رائے لے رہے تھے، اور جب منصور علی شاہ کی رائے مقدم رہتی تھی تو قاضی صاحب پیچھے ہٹتے تھے۔ پھر وہ دوبارہ میٹنگ میں شاید مجھے جو زیادہ قریب لگتا ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل کا جو تھا پرپوزل، یہ قاضی صاحب نے فلوٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن آخری دم تک یہ ان کا نہیں ہوا، اور بحالت مجبوری پھر یہ فیصلہ سنانا پڑ گیا۔ اب اس میں قاضی صاحب کا تو اپنا کوئی انپٹ نہیں آ رہا، تو اب اس میں جو بدھ اور جمعرات میں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس میں جو کلیدی رول آیا وہ کراچی گروپ کا تھا۔ اسی وجہ سے جمعرات کی شام میں، جمعے کی صبح میں ایک جگہ کہیں سن رہا تھا، تو وہ ایک صاحب کہنے لگے جی کراچی گروپ نے نا غداری کر دی ہے، بے وفائی کر دی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن رضوی اور جسٹس عرفان سادات، یہ تینوں سید منصور علی شاہ، جسٹس سید منصور علی شاہ کی پرپوزل میں چلے گئے۔ قاضی صاحب کا ٹلٹ جو تھا وہ جمال خان مندوخیل کی پرپوزل پہ تھا۔ اس پرپوزل میں ان کا 13 جنوری کا فیصلہ بھی ڈیفینڈ ہو رہا تھا۔ جیسے یحییٰ فریدی کی مطلب پرپوزل بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو شاید کسی نے بائی نہیں کیا، تو جسٹس یحییٰ فریدی اپنی پرپوزل کے ساتھ سٹک رہے۔ مطلب جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان شاید کسی اس میں رہ گئے، مس انڈرسٹینڈنگ میں رہے۔ قاضی صاحب نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو انہوں نے الائنس آر میں جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کیا۔ تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ تھی یہ ہوئی، اور اب یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ پاکستان کی لیگل سسٹم میں اس وقت ایک بہت بڑے بھونچال کا سبب ہے۔ وہ آپ نے خبر سنی لی ہے کہ سپریم کورٹ میں 4 ججز، ایڈ ہاک ججز کا نام ہے، اب 4 پتہ نہیں اس میں آتے ہیں یا 2 آتے ہیں، ایک تو انکار کیے ہوئے ہیں۔ تو آج کے ویلاگ میں اتنا، باقی آپ سے انشاءاللہ ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے میں ایک علیحدہ موضوع پہ بات کروں گا۔ خوش رہیں، بعد میں السلام علیکم۔